پورے دن میں جو طریقے سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے وہ تمام نقصان سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرا۔ تو گزشتہ ہماری یہ بات رکی تھی کہ من شر حاسد اذا حسد، میں پناہ لیتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ آج ہم اس کے اندر 4 سبق سیکھیں گے، مختصر سا سبق رہے گا لیکن زندگی میں بہت کام لگے گا۔ نمبر 1 کے اوپر ہمارے دل میں حسد پیدا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ ہم پر کوئی حسد کرے تو ہم کیا کریں گے؟ تیسرے نمبر پر حسد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برائیاں بیان کی ہیں؟ اور چوتھے نمبر پر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ حسد ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پہ حسد رشتہ داروں پہچان کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جیسا بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم بہت دور کے لوگوں کے بارے میں حسد نہیں کرتے ہیں۔ بہت پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، بنگلے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں حسد نہیں کرتے۔ آدمی حسد ان کے ساتھ کرتا ہے جس کو پہچانتا ہے۔ دھندے کی کمپٹیشن ہو، مولوی صاحب ہو تو مولوی صاحب، مفتی صاحب ہو تو مفتی صاحب۔ کتنے لوگ نادان ہیں جو مفتی صاحب سے حسد کریں، یا کتنے لوگ نادان ہیں جو کسی پڑھے لکھے سے حسد کریں؟ وہ نادان ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حسد زیادہ تر کمپیریزن میں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال حسد ہر انسان کے اندر وجود میں آتا ہے، اس کو ہم کو کیسے روکنا ہے؟ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو حسد نہ آتا۔ آپ کا خاص طور پہ حسد اس وقت بہت ابھرتا ہے جب آپ کا ایک رشتہ دار بہت کمزور تھا اور اچانک وہ مضبوط ہونے لگا، تو یہ چاچا، یہ ماموں، یہ پھپھا دھیمے سے کہتا ہے، یہ بڑا بھائی اس کے بھتیجوں کو دیکھ کر دھیمے دھیمے اس کے دل میں یہ خیالات شروع ہوتے کہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے، یہ آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارا کیا؟ اڑوس پڑوس تعلقات رشتہ داریوں میں کوئی ترقی کرتا ہے تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس خیال کو ختم کر دو تو انشاءاللہ وہ حسد ہمارے اندر دھیمے دھیمے اوپر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے اپنے اندر اس حسد کو رہنے دیا تو پھر وہ حسد دھیمے دھیمے ایک جھاڑ بنے گا، اور اپنے ہی بہن، اپنے ہی بھتیجے، اپنے ہی بھانجے، اپنے ہی پڑوسی، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی دوست احباب، دکاندار، ان تمام کے بارے میں ہمیں حسد جب ابھرے گا تو انسان 2 راستے اختیار کرے گا۔ نمبر 1 کے اوپر یا تو روزانہ پلاننگ کرے گا جھگڑا کرنے کا، اڑوس پڑوس کی دکان میں جھگڑا کرے گا، اڑوس پڑوس کے ساتھ جھگڑا کرے گا، یا پھر اس کو سامنے سے جھگڑا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پیٹھ پیچھے جادو وغیرہ کرے گا۔ جیسا کہ ہم نے دونوں واقعات کو پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد یہودیوں کو بہت تھا، تو ان یہودیوں نے کیا کیا؟ تو حسد ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے، پیدا ہو تو ہم اس کو روک دیں گے۔ کیسے روکیں گے؟ کہ ہم یہ خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو رکھا ہے اس کو وہ مل کے رہے گا، میرے مقدر میں جو ہے وہ مجھے ملے گا۔ میں کسی کے مقدر کو توڑ نہیں سکتا، میں کسی کے مقدر کو گرا نہیں سکتا۔ اللہ نے جو فیصلہ جس کے لیے کیا ہے میں اس میں دخل گیری نہیں کروں گا۔ آٹومیٹکلی آپ کے اندر آنے والا حسد دھیمے دھیمے سو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو نہیں دبایا تو یہ حسد ابھرے گا، اور انڈائریکٹلی ہم اللہ سے یوں کہیں گے کہ اللہ اس کو کیوں دیا؟ مجھے دینا چاہیے تھا، اس کو دیا تو میرے کو پوچھ کے دینا چاہیے تھا، اس کو کیوں امیر بنایا، اس کو کیوں ہوشیار بنایا، اس کو کیوں عالم بنایا، اس کو کیوں مفتی بنایا، اس کو کیوں گاڑی دلوائی؟ اللہ میرے کو پہلے فون تو کرتے، میں کہتا تو آپ اس کو دیتے۔ انڈائریکٹلی ہم اللہ سے دخل گیری کرنا چاہتے ہیں بندوں کے معاملے میں حسد کرنے والا۔ اس لیے
لیے شیطان 2 پوٹلے لے کے جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ 2 پوٹلے کائیں کے ہیں؟ تو بولے کہ ایک پوٹلا حسد کا ہے، میں یہ بیپاریوں میں اور عالموں میں ڈالوں گا، اور دوسرا پوٹلا لالچ کا ہے، یہ عورتوں میں ڈال دوں گا. جنرلی آپ کو یہ نظر آتا ہے بہت سی جگہ، لیکن ہم بچنے کی کوشش کریں. ابھی سوچیں کہ آپ کو کسی کے بارے میں حسد ہے اگر تو اس کو مارو، اور یہ بات طے کر لو کہ اللہ کی تقدیر میں دخل گیری نہیں کروں گا، اللہ کے مینجمنٹ میں دخل گیری نہیں کروں گا. سکون ہو جائے گا، آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو میڈیکل حساب سے حسد کو سمجھیں گے، لیکن ابھی ہم نے جو سمجھنا ہے وہ 2-3 باتیں کی ہیں، وہ حساب سے ہی ہم چلتے ہیں کہ حسد ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے تو اس کی ایفیکٹ یہ آتی ہے کہ آخر میں انسان شیطان نما انسان بن جاتا ہے. قابل کو حابل سے حسد ہوا تو اس نے نتیجے میں کیا کر دیا؟ مرڈر کر دیا. شیطان کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. حسد خور آدمی کسی کو نہیں مانتا ہے. حسد خور آدمی کے دل میں کسی کی اچھی بات دھیمے دھیمے نہیں اترتی ہے. بڑی خطرناک بیماری ہے یہ سب بلاک کر دیتی ہے. ہماری 4 نسا بلاک ہوتی ہے، یہ 500 نسا بلاک کر دیتی ہے. حسد کی بیماری 500 نسا بلاک کر دیتی ہے. کسی کی بات اس کو نہیں اچھی لگتی، کوئی کہے کہ بھائی ان سے اب تعلقات مت بگاڑو، پولیس اب جاؤ تمہارا کام کرو. احمد آباد میں ایک بندے کو ہم سمجھا رہے تھے تعلقات میں، تو اس کو سمجھانے بیٹھے تو وہ کہنے لگا کوئی بات مت کریو، میرے بھائی سے میری بات ہونے والی نہیں ہے، میں جہنم میں تو جا سکتا ہوں لیکن اس سے بات نہیں کرتا. 500 نسب لوگ ہو جاتی ہے حسد کرنے والے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی ہم پہ حسد کرے اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کا علاج ہے. لیکن ہم اگر حسد کسی سے کریں گے تو ہماری اندر کی ساری نیکیاں برباد ہونا شروع ہوگی. باڈی کا تو آئندہ منگل کو ہم معلوم کریں گے کہ اس کے نقصانات میڈیکل حساب سے کیا ہے. لیکن ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو عالم ہی نہ کہے، وہ بندہ اپنے آپ کو نیک ہی نہ کہے، وہ بندہ اپنے آپ کو اچھا ہی نہ کہے جب تک کہ وہ کسی کے بارے میں حسد سے باز نہ آ جائے. یعنی حسد کرنا ختم نہ کر دے. قوم کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو حسد کرنے والے کھڑے، مسجد میں کوئی ہے تو حسد کرنے والے، محلے میں کام کرو تو حسد کرنے والے، گھر کے اندر کچھ کرو تو حسد کرنے والے، دکان میں کچھ کرو تو حسد کرنے والے. کرنے تو حسد کرنے والوں کو تمہارے پاس اللہ کے رسول نے بہت بڑی سیفٹی دی ہے، لیکن تم کسی سے حسد مت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا کے بالکل خاکستر کر دیتی ہے. ایسے ہی تمہارے دل کا حسد تمہاری نیکیوں کو بالکل ختم کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کسی کے بارے میں حسد ہو جائے تو کیا کرنا ہے. 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ میں اللہ کی تقدیر کے بارے میں کسی طرح دخل گیری کرنے تیار نہیں. دنیا میں آپ کرتے ہیں، آپ کے سامنے کسی کو پولیس کمشنر بنا دیا تو آپ فون کرتے ہو بھوپیندر بھائی کو کہ اس کو کیوں بنایا. یہاں عقل چلتی ہے ہماری کہ کہیں کے لیے اپنے حکومت کے معاملے میں دخل گیری کرے. ابھی میں کوئی بتاؤں کہ لوگ فون کرو اوپر سی پی کو کہ اس میں یہاں کا پی آئی کیوں بنایا دیا پولیس صاحب. دعا میں یاد رکھیو یہ سارے مسئلوں میں اپنے نہیں پڑھتے ہیں. بہت سمپل سمجھ میں آ جاتا ہے گا کہ اپنے اس میں پڑھنے جیسا نہیں ہے. تو کیا اللہ کے فیصلوں کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے جبکہ اس کی طاقت تو زندگی تک ہے اور میرے اللہ کی طاقت تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. پھر ہم کیوں اس کے اندر دخل گیری کریں. اپنے من کو منا لے کہ میرے پاس جو ہے میں اس سے خوش ہوں، سامنے والے کے پاس جو ہے وہ مجھ سے خوش ہے. مجھے اللہ کے معاملے میں دخل گیری نہیں کرنا ہے. 50% آپ کی دماغی تکلیفیں آسان. دوسرا راستہ بتایا
کہ جب بھی تمہارے کو کسی سے حسد ہو، یعنی حسد کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے تو بے چینی اس کو کس طرح پھنساتا ہوں، مرواتا ہوں، گرواتا ہوں، ٹپکاتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، آدمی دماغ سے ایسا پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے بتایا کہ تم اگر حسد ختم کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو کہ اللہ اس کو جو ہے تو نے دیا ہے اس کو ہمیشہ باقی رکھ اور اس کے جیسی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ آٹومیٹک ہمارے اندر کی آنکھ بجھنا شروع ہو جائے گی اور اللہ وہ نعمت ہم کو بھی عطا فرمائیں گے۔ نہیں بھی ملی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ صبح شام سب کھانا پینا کھا رہے ہیں اور ہر آدمی ہنس رہا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ جو اپنے نصیب پہ خوش نہیں ہے وہ بنگلوں میں بھی خوش نہیں ہے، اور جو اپنے نصیب پہ خوش ہے وہ سائیکل پہ بھی ہنستا ہوا مستی میں گاتا گاتا نکلتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی روتا ہوا نکلتا ہے جس کے نصیب پہ خوشی نہیں۔ اس لیے اپنے نصیب پہ خوش ہو جائیں گے، خود بخود حسد ختم ہو جائے گا۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حسد کرے تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا بہت آسان رستہ، سب سے بڑا حسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، یہودیوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو سورتیں نازل فرما کر بتا دیا کہ صبح شام 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو۔ دکان کا در ہے دکان پہ چھانٹ دو، مکان کا ڈر ہے مکان پہ چھانٹ دو، پی لو اپنے اوپر چھانٹ دو، دم کر لو، اللہ تعالیٰ وہ تمام حسد کرنے والوں سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ بہت آسان علاج ہے، اس لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتوں کو صبح میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجئے، بچوں کو پلائیے، خود بھی پیجئے، اپنے گھر میں چھانٹ دیجئے، انشاءاللہ حسد کرنے والے کے حسد سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ کہو من شر حاسد اذا حسد، کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں جب جب بھی کوئی مجھ سے حسد کرے تو وہ حسد کرنے والے کے بیچ میں تو آ جانا، جب تو آ جائے گا تو میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ دونوں دعاؤں کو پابندی سے پڑھیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہم حسد کا میڈیکل اور باڈی کے نقصانات کو سنیں گے تو امید ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ہم کو مستی سے رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، مارو گولیاں لوگوں کے بنگلے اور گاڑیوں کو، ترقی کو، اپنوں کو جیت دیا ہے، کھاؤ پیو، رات کو رومال باندھو اور سو جاؤ، یہ سب سے خوشحال زندگی ہے۔ ورنہ حسد کرنے سے ملنا کچھ نہیں ہے، اس کو جو ملنا ہے وہ ملتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں جو بڑھے گی وہ آئندہ ہم سنیں گے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔